کمرے میں حبس زدہ خاموشی تھی، اتنی گہری کہ سانسوں کی آمد و رفت بھی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ باہر بجلی کڑک رہی تھی، مگر کمرے کے اندر موجود دو وجودوں کے درمیان جو کرنٹ دوڑ رہا تھا وہ آسمانی بجلی سے کہیں زیادہ مہلک تھا۔ ارحم خان زادہ نے ایک جھٹکے سے حیا کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جسے دیکھ کر بڑے بڑے سرماؤں کا پتہ پانی ہو جاتا تھا، مگر سامنے کھڑی وہ نازک سی لڑکی کامتے وجود کے باوجود اپنی پلکیں جھکانے کو تیار نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا حیا شریف؟ ارحم کی آواز کسی دھاڑ کی طرح اس کے کانوں میں گونجی۔ تم خانزادہ کے اکلوتے وارث پر ہاتھ اٹھاؤ گی، اسے بھری محفل میں رسوا کرو گی، اور میں خاموشی سے تماشا دیکھوں گا۔ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر ارحم کے ہاتھ پہ گرا، مگر اس گرم آنسو نے ارحم کے غصے کی آگ کو بجھانے کی بجائے مزید بھڑکا دیا۔ وہ ایک غلطی تھی ارحم صاحب۔ حیا نے بمشکل اپنی لرزتی آواز پر قابو پایا۔ میں نے جان بوجھ کر غلطی۔ ارحم نے تلخی سے ہنس کر اسے خود سے دور جھٹکا۔ حیا لڑکھڑا کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی۔ تمہاری وہ ایک غلطی اب تمہاری پوری نسل کی سزا بن چکی ہے۔ تم اس کمرے میں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک تاوان کے طور پر کھڑی ہو۔ وہ زمین، وہ چند ٹکڑے زمین جس کی اکڑ تمہارے باپ کو تھی، آج وہ بھی میرا ہے اور تم بھی۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ انسان نہیں درندے ہیں۔ ارحم اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں حیا کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے حیا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی جس میں زہر میں بھجی مٹھاس تھی۔ ابھی تو تم نے صرف میری نفرت دیکھی ہے مسز خانزادہ، محبت تو تم نے دیکھی ہی نہیں، کیونکہ محبت میں گرنا اور برباد ہونا ابھی باقی ہے۔ ارحم کے ان الفاظ نے حیا کے دل کی دھڑکنیں روک دی تھی، مگر یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ نفرت، یہ انتقام اور یہ جبر، اس کی شروعات اس کمرے سے بہت پہلے سے ہو چکی تھی۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا خانزادہ ہاؤس محض ایک رہائش گاہ نہیں بلکہ طاقت اور تکبر کا دوسرا نام تھا۔ سکندر خانزادہ شہر کا سب سے بڑا جاگیردار اور بزنس ٹائکون، جس کے نام سے ہی فیصلے بدل جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ارحم خانزادہ کی پرورش کسی شہزادے کی طرح نہیں بلکہ ایک جنگجو کی طرح کی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سکندر خانزادہ نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے ارحم کی طرف دیکھا جو اپنے بزنس ٹرپ کی تیاری کر رہا تھا۔ ارحم، وہ گاؤں والی زمین کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ سکندر کی آواز میں وہ روب تھا جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ ارحم نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، ڈیڈ میں نے آفر بھیج دی ہے، لیکن سنا ہے وہ بڈھا بہت ضدی ہے۔ ضدی نہیں، بے وقوف ہے۔ سکندر نے میز پہ مکہ مارا۔ پوری اسٹیٹ ہمارے نام ہے سوائے ایک مربے کے۔ وہ زمین میری جاگیر کے عین درمیان میں ایک بدنما داغ کی طرح ہے۔ مجھے وہ زمین ہر قیمت پر چاہیے ارحم، اور تمہیں پتہ ہے کہ خانزادہ جو مانگ لے اسے مل جانا چاہیے۔ چھیننا پڑے تو چھین لو۔ ارحم مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ فکر نہ کریں ڈیڈ، جو چیز آپ کی آنکھوں کو کھٹک رہی ہے اسے میں بہت جلد آپ کے قدموں میں لا رکھوں گا۔ دوسری طرف شہر کے ایک متوسط علاقے کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے گھر میں فضا بالکل مختلف تھی۔ شریف الدین صاحب، ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر، برآمدے میں بیٹھے اپنی پرانی اینک صاف کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شرافت اور اصولوں کی ایسی چمک تھی جو اب کم ہی لوگوں میں دکھائی دیتی تھی۔ بابا چائے۔ حیا ہاتھ میں ٹرے لیے مسکراتی ہوئی آئی۔ حیا اپنے نام کی طرح شرم و حیا کا پیکر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ذہانت تھی جو اسے دوسری لڑکیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ شریف الدین کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ بیٹا، آج پھر وہ وکیل آیا تھا، شریف الدین نے فکر مند لہجے میں کہا۔ خانزادہ والے اس زمین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں جو تمہارے نانا نے گاؤں میں تمہارے نام کی تھی۔ حیا نے چائے کا کپ ان کے آگے رکھا۔ تو آپ منع کیوں نہیں کر دیتے بابا؟ ہمیں نہیں چاہیے ان کا پیسہ۔ بات پیسے کی نہیں ہے بیٹا، بات اصول اور عزت کی ہے۔ وہ لوگ طاقت کے نشے میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ شریف الدین اپنی عزت اور اپنے بزرگوں کی نشانی کا سودا نہیں کرتا۔ حیا نے اپنے بابا کا ہاتھ تھاما۔ آپ پریشان نہ ہو بابا، جب تک ہم سچے ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حیا یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس دشمن کو للکارنے کی باتیں کر رہی ہے وہ کوئی معمولی دشمن نہیں ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی اور ارحم خانزادہ کی قسمتیں اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے ایک ایسے موڑ پر آنے والی ہیں جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں مٹ جائیں گی۔ ارحم اپنی طاقت کے زوم میں تھا اور حیا اپنے اصولوں کی پناہ میں، لیکن تقدیر ان دونوں کو ایک ایسے مقام پر لانے والی تھی جہاں اصول ٹوٹیں گے اور غرور خاک میں ملے گا۔ یونیورسٹی کا سالانہ کنووکیشن سر پہ تھا اور خبر یہ تھی کہ اس بار چیف گیسٹ کوئی اور نہیں بلکہ شہر کا سب سے بااثر نوجوان ارحم خانزادہ ہوگا۔ حیا جو یونیورسٹی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ہیڈ تھی،
اپنی تقریر کی تیاری میں مگن تھی، بے خبر اس طوفان سے جو ارحم خانزادہ کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم طلبہ سے کھچا کچ بھرا تھا۔ آج کی تقریب خاص تھی کیونکہ شہر کی سب سے بااثر شخصیت سکندر خانزادہ کے بیٹے ارحم خانزادہ کو بطور چیف گیسٹ مدعو کیا گیا تھا۔ جب ارحم اپنے گارڈز کے حصار میں ہال میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی، پھر تالیوں کی گونج نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی اور آنکھوں میں غرور لیے پہلی قطار میں جا بیٹھا۔ سٹیج پر اناؤنسمنٹ ہوئی اور حیا شریف مائک سنبھالنے آئی۔ ارحم جو بوریت سے پہلو بدل رہا تھا اور بار بار اپنی مہنگی گھڑی دیکھ رہا تھا، اس کی نظر سٹیج پر گئی۔ سفید شلوار قمیض اور سیاہ چادر میں لپٹی وہ لڑکی بظاہر بہت سادہ تھی، لیکن جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، حال میں سناٹا چھا گیا۔ طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر یاد رکھیے، جب مظلوم کی آسمان کا سینہ چیرتی ہے تو بڑے بڑے محلات اور جاگیریں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ حیا کی آواز میں وہ گرج تھی کہ ارحم، جو موبائل سکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، چونک کر اوپر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی آگ تھی۔ ارحم کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے طبقے، اس کی طاقت کو اس طرح للکارا تھا۔ حیا کا بے باک انداز اور سادہ سا حسن، ارحم کے سخت دل میں ایک انجانی ہلچل مچا گیا۔ تقریب ختم ہوتے ہی ارحم نے اپنے پی اے کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکی جو سٹیج پر تھی، اس کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے۔ پی اے نے سر ہلا دیا۔ جی سر، حیا نام ہے اس کا۔ ارحم کی نظریں ابھی تک سٹیج کے اس کونے پر جمی تھی جہاں حیا اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی کھنک تھی جو ارحم کے حواس پر چھا گئی۔ یہ لڑکی مجھے ہر قیمت پر چاہیے، اس کا پتہ لگاؤ۔ جو چیز ارحم خانزادہ کی نظر کو بھا جائے وہ پھر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ارحم کے منہ سے نکلے یہ الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، مگر قریب کھڑی وانیا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وانیا جو ارحم کی دور کی کزن تھی اور بچپن سے اسے دیوانوں کی طرح چاہتی تھی، یہ سن کر سن رہ گئی۔ ارحم جیسا مغرور انسان ایک عام سی لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ حسد کی ایک شدید لہر نے وانیا کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے مٹھی بھینچی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ حیا کو ارحم کی نظروں میں اتنا گرائے گی کہ وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ 2 دن بعد یونیورسٹی میں اسپورٹس ویک کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وانیا نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ حیا کو سمیر نامی لڑکے سے سخت چڑ ہے جو اکثر لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا۔ وانیا گھبرائی ہوئی حالت میں حیا کے پاس آئی جو لائبریری سے نکل رہی تھی۔ حیا جلدی چلو، سوئمنگ پول کے پاس سمیر کسی لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، شاید وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ وانیا نے جھوٹ اتنی صفائی سے بولا کہ حیا فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ پول ایریا کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وانیا نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں ارحم خانزادہ پرنسپل کے ساتھ انسپیکشن کے لیے اسی راستے سے گزرنے والا ہے۔ حیا تم یہیں رکو، میں دیکھتی ہوں وہ کہاں گیا۔ وانیا نے اسے ایک ستون کی آڑ میں کھڑا کر دیا جو پول کے کنارے کے بالکل قریب تھا۔ دیکھو، اگر کوئی تمہاری طرف آئے تو ڈرنا مت، بس اسے زور سے دھکا دے دینا تاکہ اسے سبق ملے۔ حیا غصے میں بھری ہوئی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وانیا چھپ گئی اور عین اسی وقت راہداری میں بھاری قدموں کی آہٹ گونجی۔ ارحم خانزادہ فون پر بات کرتا ہوا تیز قدموں سے اسی موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی ارحم ستون کے قریب پہنچا، وانیا نے دور سے حیا کو اشارہ کیا۔ حیا جو سمجھی کہ سمیر آ گیا ہے، پوری طاقت اور غصے کے ساتھ وہ مڑی اور آنے والے شخص کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پوری جان سے دھکا دیا۔ جاؤ جہنم میں، حیا نے چیخ کر کہا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ارحم جو فون پر مصروف تھا سنبھل ہی نہ پایا۔ ایک زوردار چھپاکے کی آواز آئی اور ارحم خانزادہ سیدھا ٹھنڈے پانی کے پول میں جا گرا۔ پانی کی لہریں بلند ہوئیں اور چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حیا فتح مندانہ انداز میں مسکرائی کہ اس نے سمیر کو مزہ چکھا دیا، مگر جب پانی سے سر باہر نکلا تو حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمیر نہیں تھا، سامنے ارحم خانزادہ تھا جو پانی میں شرابور، بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا، غصے سے سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی مہنگی گھڑی اور فون پانی میں بھیگ چکے تھے۔ ارحم نے بالوں کو پیچھے جھٹکا اور حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایسی وحشت اور حیرت تھی کہ حیا کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ جس شیر کو وہ للکار رہی تھی آج غلطی سے اس کو زخمی کر بیٹھی تھی۔ وانیا دور کھڑی اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی، اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ارحم پول کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر ایک شکاری کی طرح باہر نکلا۔ اس کا بھیگا ہوا لباس اس کے مضبوط جسم کے ساتھ چپک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ حیا کی طرف بڑھا جو خوف سے بت بنی کھڑی تھی۔ تم؟ ارحم کی آواز دھیمی تھی مگر خطرناک۔ حیا پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں من بھر کے ہو چکے تھے۔ ارحم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا، اتنا زور سے کہ حیا کی چیخ نکل گئی۔
تم نے شاید غلط انسان پر وار کر دیا ہے مس حیا، ارحم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب اس دھکے کی قیمت تمہیں اور تمہارے خاندان کو چکانی پڑے گی۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں موت کا سا سناٹا تھا۔ ارحم کے گارڈز نے فوراً حیا کو گھیر لیا۔ حیا کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس شخص کو دھکا دے رہی ہے وہ شہر کا سب سے طاقتور اور اس کے والد کا دشمن سکندر خان زادہ کا بیٹا ہے۔ ارحم نے بھیگی ہوئی حالت میں ٹپکتے پانی کی پرواہ کیے بغیر حیا کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں حیا کی جلد میں پیوست ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا، مگر اس طوفان کے پیچھے ایک گہری ذہین چمک بھی تھی۔ جس نے ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ کھڑی وانیا کو دیکھا۔ وانیا بمشکل اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ ارحم سمجھ گیا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں، کوئی گیم ہے، مگر اس وقت اس کی انا کو جو چوٹ لگی تھی اس کا مداوع ضروری تھا۔ میرے ساتھ چلو، ارحم نے حیا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑے مجھے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حیا نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر شیر کے جبڑے سے نکلنا ناممکن تھا۔ تم نے خانزادہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے لڑکی، اب اس کی قیمت تم اور تمہارا وہ اصولوں والا باپ دونوں چکائیں گے۔ ارحم نے اسے زبردستی اپنی بلیک لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور ڈرائیور کو نکلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی ٹائروں کی چنگاڑ کے ساتھ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی۔ پورے راستے گاڑی میں ایک خوفناک خاموشی تھی۔ حیا سمٹ کر دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب معاملہ صرف ایک دھکے کا نہیں رہا، بلکہ پرانی دشمنی کا بھی نکلے گا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر سے دور ایک ویران اور عالیشان فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ خانزادہ فیملی کا پرائیویٹ فارم ہاؤس تھا۔ ارحم گاڑی سے اترا اور جا کر حیا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ حیا کانپتی ٹانگوں کے ساتھ باہر نکلی۔ ارحم اس کا بازو پکڑ کر اسے فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں لے گیا، جہاں ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ پانی نیلا اور گہرا تھا۔ ارحم نے اسے پول کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا۔ شام کا دھندلکا چھا رہا تھا اور ہوا میں کھنکی بڑھ رہی تھی۔ تمہیں لوگوں کو پانی میں دھکا دینے کا بہت شوق ہے نا؟ ارحم نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں حیا کے خوفزدہ چہرے پر جمی تھی۔ اب ذرا خود اس کا مزہ چکھو۔ اس سے پہلے کہ حیا کچھ بولتی یا معافی مانگتی، ارحم نے اسے ایک جھٹکے سے پانی میں دھکیل دیا۔ حیا کی چیخ پانی کے شور میں دب گئی۔ چھپاک! حیا پانی میں گری اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ بچاؤ، مجھے تیرنا نہیں آتا، وہ ہڑبڑا کر چلائی اور پانی اس کے منہ میں چلا گیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، سانس گھٹ رہی تھی اور وہ سطح آپ سے نیچے جا رہی تھی۔ ارحم کنارے پر کھڑا بازو سینے پر باندھے اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے صرف ڈرانا چاہتا تھا، مگر جب چند سیکنڈز بعد حیا کا سر اوپر نہ آیا اور بلبلے کم ہونے لگے تو ارحم کے اطمینان میں دراڑ پڑ گئی۔ شٹ! وہ بڑبڑایا اور اگلے ہی لمحے اس نے جوتے سمیت پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کے اندر ارحم نے حیا کو ڈھونڈا جو نیم بے ہوشی کے عالم میں نیچے جا رہی تھی۔ ارحم نے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے اوپر کی طرف کھینچا۔ جیسے ہی وہ دونوں پانی کی سطح پر آئے، حیا نے خوف اور زندگی کی تڑپ میں ارحم کو جکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں ارحم کی گیلی شرٹ میں سختی سے گڑ گئیں۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی اور ارحم کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ یہ لمحہ ارحم کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ توڑنے لایا تھا اب اس کی باہوں میں تھی۔ پانی نے ان کے درمیان کا ہر فاصلہ مٹا دیا تھا۔ حیا کے بھیگے ہوئے بال ارحم کے چہرے کو چھو رہے تھے اور اس کا لرزتا ہوا وجود ارحم کے سخت جسم کے ساتھ پیوست تھا۔ ارحم کو پہلی بار اپنے دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر محسوس ہوئی۔ غصے کی جگہ ایک عجیب سے جذبے نے لے لی تھی، ایک ایسا نشہ جو اس کے لیے نیا تھا۔ ارحم نے اسے سہارا دے کر پول کے کنارے بٹھایا۔ حیا ابھی بھی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی، آنکھیں بند تھی اور سانس اکھڑی ہوئی۔ ارحم اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے سے گیلے بالوں کی لٹ ہٹائی۔ اس کا لمس برف جیسا ٹھنڈا تھا، مگر حیا کے جسم میں آگ سی دوڑا گیا۔ آنکھیں کھولو حیا۔ ارحم نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ حیا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ ارحم کی نظریں حیا کے گلابی ہونٹوں اور خوفزدہ آنکھوں پر مرکوز تھیں۔ میں چاہوں تو ابھی تمہاری سانسیں ہمیشہ کے لیے روک سکتا ہوں۔ ارحم نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز بھاری تھی، مگر میں تمہیں زندہ رکھوں گا، کیونکہ تم نے آج حرم خانزادہ کے اندر کچھ ایسا جگا دیا ہے جو سالوں سے سویا ہوا تھا۔ حیا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بس سردی اور ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ارحم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی جیکٹ اتاری اور لاپرواہی سے حیا کے کاندھوں پر ڈال دی۔ یہ رکھ لو ورنہ نمونیا ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا شکار اتنی آسانی سے مر جائے۔ ارحم اسے وہیں زمین پر بیٹھا چھوڑ کر فارم ہاؤس کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہاں سے جا رہا تھا، مگر اپنا دل اور سکون وہیں اس لڑکی کے پاس چھوڑ گیا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی جیکٹ کو خود میں بھینچ لیا، جس میں سے ارحم کی مہنگی پرفیوم اور مردانہ مہک آ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جنون اب اسے جلا کے راکھ کر دے گا یا پھر کندن بنا دے گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔
وہ اپنے کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، نظریں کرسی پر پڑی اس سیاہ چمڑے کی جیکٹ پر جمی تھی جو ارحم خانزادہ کی تھی۔ اس جیکٹ سے اٹھنے والی مخصوص مردانہ مہک پورے کمرے میں پھیلی تھی، جو حیا کو بار بار اس لمحے کی یاد دلا رہی تھی جب موت اسے چھو کر گزری تھی اور زندگی اسے ارحم کی باہوں میں ملی تھی۔ اس نے نفرت سے نظریں پھیر لی، مگر جسم میں اترنے والی وہ سنسنی اب بھی برقرار تھی جب ارحم نے اسے پانی سے نکال کر سینے سے لگایا تھا۔ وہ ایک درندہ ہے، اس نے خود کو یقین دلایا۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ صرف خوف بیچنا جانتا ہے۔ لیکن اگلی صبح جو سورج طلوع ہوا، وہ حیا اور اس کے گھر والوں کے لیے بدنامی کا پیغام لے کر آیا۔ ابھی ناشتے کی میز سجی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یونیورسٹی کا ایک چپڑاسی ایک لفافہ پکڑا کر چلا گیا۔ شریف الدین صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ بابا کیا ہوا؟ حیا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ شریف الدین نے کاغذ میز پہ رکھ دیا۔ یونیورسٹی سے تمہارا اخراج۔ حیا، وجہ لکھی ہے چیف گیسٹ کے ساتھ بدتمیزی اور غیر اخلاقی رویہ۔ حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا کیریئر، اس کے خواب، سب ایک ہی پل میں ارحم کی انا کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ گھر کا فون بج اٹھا۔ شریف الدین نے بھاری قدموں سے جا کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک ایسی آواز تھی جسے وہ کبھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ شریف الدین صاحب، امید ہے یونیورسٹی کا تحفہ مل گیا ہوگا۔ سکندر خانزادہ کی باروب اور سرد آواز گونجی۔ سکندر صاحب، آپ اتنے نیچے گر جائیں گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بچی کا مستقبل۔ شریف الدین کی آواز بھر آ گئی۔ مستقبل تو اب آپ کی بیٹی کا میرے ہاتھ میں ہے شریف الدین۔ سکندر نے بات کاٹی۔ میرے بیٹے نے گھر آ کر کچھ نہیں کہا، مگر پورا شہر جانتا ہے کہ تمہاری بیٹی نے خانزادہ کے وارث پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب معاملہ صرف زمین کا نہیں، ہماری عزت کا بھی ہے۔ سکندر نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کی زندگی محلے کے تانوں اور عدالتوں کے چکر میں برباد نہ ہو تو دو چیزیں میرے حوالے کر دو، زمین کے کاغذات اور دوسرا اپنی بیٹی حیا کا ہاتھ، میرے بیٹے ارحم کے لیے۔ شریف الدین کے ہاتھ سے فون کا ریسیور تقریباً چھوٹ ہی گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحم تو میری بیٹی کا دشمن ہے، اسی دشمنی کو رشتہ داری میں بدلنا ہے، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ کل شام نکاح خواہ آئے گا، کاغذات اور لڑکی تیار رکھنا، ورنہ پرسوں تمہارا گھر اور عزت دونوں نیلام ہوں گے۔ فون بند ہو چکا تھا مگر شریف الدین وہیں بت بنے کھڑے تھے۔ حیا ان کے پاس آئی اور ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بابا، انہوں نے کیا کہا؟ شریف الدین نے نم آنکھوں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا۔ وہ بیٹی جسے انہوں نے پھولوں کی طرح پالا تھا، آج اسے کانٹوں کے بستر پر لٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ بیٹا، ہم ہار گئے، میرے اصول پسندی تمہاری بربادی بن گئی۔ وہ لوگ صرف زمین نہیں چاہتے، وہ تمہیں بھی چاہتے ہیں۔ ارحم خانزادہ کے نکاح میں حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ ارحم خانزادہ سے شادی، اس شخص سے جس نے اسے ڈبونے کی کوشش کی۔ نہیں بابا، میں زہر کھا لوں گی مگر اس ظالم سے شادی نہیں کروں گی۔ حیا چیخ پڑی۔ تو کیا اپنے بوڑھے باپ کو جیل میں اور اپنی ماں کو سڑک پر دیکھو گی؟ شریف الدین نے بے بسی سے کہا۔ وہ طاقتور لوگ ہیں حیا، وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ حیا خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر اور ماں کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سودا اسے چکانا ہی ہے۔ اس نے آنسو پونچھے اور فیصلہ کر لیا۔ وہ قربانی کا بکرا بننے کو تیار تھی، مگر اس نے دل میں قسم کھائی کہ وہ ارحم خانزادہ کی زندگی عذاب بنا دے گی۔ وہ اسے زمین تو مل جائے گی مگر سکون نہیں ملے گا۔ اگلی شام انتہائی سادگی اور سوگوار ماحول میں نکاح ہوا تھا۔ حیا سرخ جوڑے میں ملبوس تھی مگر اس کا چہرہ کفن کی طرح سفید تھا۔ جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے قبول ہے کہتے ہوئے محسوس کیا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہو۔ رخصتی کے وقت ارحم خود اسے لینے نہیں آیا تھا بلکہ اس کی بھیجی ہوئی گاڑی اور گارڈز آئے۔ حیا گاڑی میں بیٹھی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ گاڑی اسے لے کر اسی حویلی نما گھر کی طرف روانہ ہوئی جہاں اب اس کی آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ خانزادہ ہاؤس پہنچ کر اسے سیدھا ارحم کے بیڈ روم میں لے جایا گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا مگر حیا کو یہ کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی کہ ارحم کا سامنا کیسے کرے گی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ ارحم خانزادہ اندر داخل ہوا۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی پرانی وحشت۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ حیا کی طرف بڑھا۔ حیا کھڑی ہو گئی۔ اس نے نظریں نہیں جھکائیں بلکہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ویلکم ہوم مسز ارحم خانزادہ، ارحم نے طنزیہ لہجے میں کہا، یا پھر میں کہوں ٹکڑے زمین کی سابقہ مالکن۔ ارحم اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں حیا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ بدلہ لینے کے لیے۔ ارحم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حیا کی ٹھوڑی کو چھوا تو حیا نے جھٹک دیا۔ ارحم مسکرایا۔
مزاج ابھی بھی وہی ہے۔ گڈ، مجھے ایسی ہی جنگلی بلی کی تلاش تھی جس کے ناخن میں خود تراش سکوں۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ حیا دیوار سے لگی کھڑی تھی، اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس کے سامنے ارحم خان زادہ کھڑا تھا، جس کے وجود سے اٹھنے والی ہیبت نے حیا کے حواس کو جکڑ رکھا تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں نے یہ شادی صرف اس مٹی کے ٹکڑے کے لیے کی؟ ارحم نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ جیسے لوگ دولت اور زمین کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں، تو ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ارحم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حیا کے کان کے پاس لٹکے ہوئے جھمکے کی لڑی کو انگلی میں لپیٹ لیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے وہ زمین چاہیے تھی اور اب وہ میری ہے، لیکن… ارحم نے جھک کر حیا کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں حیا کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ زمین کے لیے میں صرف سودا کرتا ہوں حیا، نکاح نہیں کرتا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا کیونکہ اس زمین پر کھڑی وہ لڑکی مجھے زمین سے زیادہ قیمتی لگی تھی، جس نے مجھے بھرے مجمع میں چیلنج کیا تھا۔ حیا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ مطلب یہ کہ… ارحم نے اچانک حیا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حیا کا نازک وجود ارحم کے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ اس غیر متوقع عمل پر حیا کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ ارحم کی گرفت انتہائی مضبوط اور مالکانہ تھی۔ مطلب یہ کہ تمہاری دوست وانیہ نے چال چل کر مجھے گرانے کی کوشش کی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے میری منزل تک پہنچا رہی ہے۔ جس لمحے پول کے پانی میں تم میری باہوں میں آئی تھی، اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی اب کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ حیا اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی۔ چھوڑے مجھے، آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ شش! ارحم نے اپنی انگلی اس کے کانپتے لبوں پہ رکھ دی۔ زبردستی ہوتی تو تم ابھی میرے سامنے کھڑی نہ ہوتی، بستر پر ہوتی۔ میں صرف تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے ہر سانس پر، تمہاری ہر دھڑکن پر صرف ارحم خانزادہ کا حق ہے۔ ارحم نے حیا کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی الجھن تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شدید قسم کا جنون تھا جو حیا کو پگھلا رہا تھا۔ ارحم کا چہرہ آہستہ آہستہ حیا کے چہرے کی طرف جھکا۔ حیا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ ارحم نے اس کے رد عمل کو محسوس کرتے ہوئے اس کے بند پپوٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک انتہائی نرم مگر جلانے والا لمس تھا۔ حیا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ نفرت کرنا چاہتی تھی مگر ارحم کی قربت کا نشہ اس کے حواس پر حاوی ہو رہا تھا۔ ارحم کے ہونٹ اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے رخسار پہ رکے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ حیا کی کمر سے سرکا کر اس کی گردن کے پیچھے رکھا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ آنکھیں کھولو حیا، ارحم نے بھاری آواز میں حکم دیا۔ حیا نے نہ چاہتے ہوئے بھی پلکیں اٹھائیں۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے میں گم تھے۔ آج کی رات میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ ارحم نے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے محسوس کرو، میرے وجود کو، میری محبت کو، جو شاید ابھی تمہیں جنون لگ رہی ہے، مگر یہ میری حقیقت ہے۔ ارحم نے حیا کے بھاری زیورات کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے آہستہ آہستہ حیا کے گلے سے ہار اتارا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیا۔ پھر اس نے حیا کے بالوں میں لگی پنس نکالی، جس سے حیا کے سیاہ گھنے بال کھل کر اس کے کاندھوں پر بکھر گئے۔ ارحم نے ان بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا دی اور حیا کو شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ خود حیا کے پیچھے کھڑا تھا، اپنا سینہ حیا کی پیٹھ سے لگائے ہوئے۔ شیشے میں دو وجود ایک ساتھ دکھائی دے رہے تھے، ایک طاقتور اور جنونی، دوسرا نازک اور سہما ہوا۔ دیکھو، ارحم نے حیا کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے شیشے میں اشارہ کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ تم میری ضد تھی اور اب تم میری ضرورت بنتی جا رہی ہو۔ اس نے حیا کے ننگے بازو پر اپنے ہاتھ پھیرے۔ اس کا لمس حیا کی جلد پر آگ لگا رہا تھا۔ حیا کا سانس رک سا گیا۔ یہ قربت، یہ خاموشی اور ارحم کا یہ انداز حیا کے دل میں موجود نفرت کی دیوار میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ ارحم نے اسے گھما کر دوبارہ اپنی طرف کیا اور اس بار بغیر کسی توقف کے حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیا نے بے اختیار ارحم کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ ارحم اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ حیا سمٹ کر پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر ارحم نے اس کے اوپر جھک کر اس کا راستہ روک دیا۔ اس نے حیا کے چہرے کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سو جاؤ، کیونکہ کل سے تمہاری زندگی کا ہر دن میرے نام سے شروع ہوگا اور میری باہوں میں ختم ہوگا۔ ارحم نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور جذباتی بوسہ دیا اور پھر لائٹ آف کر کے اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس نے حیا کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حیا کا سر ارحم کے دل کے اوپر تھا، جہاں دھڑکنیں کسی طوفان کی طرح مچل رہی تھیں۔ حیا ساری رات اس کی گرفت میں جاگتی رہی، یہ سوچتی رہی کہ یہ شخص اس کا دشمن ہے یا مسیحا، کیونکہ آج اس نے ارحم خانزادہ کا وہ روپ دیکھا تھا جو دنیا سے چھپا ہوا تھا، ایک عاشق کا روپ۔
صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، مگر حیا کی آنکھ کھلنے کے باوجود وہ بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے وجود پر ابھی تک رات کی سرگوشیوں اور ارحم کے دیوانہ وار لمس کی تھکن باقی تھی۔ اس نے پہلو بدل کر دیکھا تو دوسری طرف کی جگہ خالی تھی، مگر تکیے پر ارحم کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ارحم باہر نکلا۔ وہ گیلے بالوں اور ٹاول میں لپٹے ہوئے تھا۔ پانی کے قطرے اس کے کشادہ سینے سے ڈھلک رہے تھے۔ حیا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور بیڈ سے اترنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں اٹھنے کی اجازت دی؟ ارحم کی بھاری آواز گونجی، اس سے پہلے کہ حیا پاؤں زمین پر رکھتی۔ ارحم نے تیز قدموں سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور دوبارہ بستر پر گرا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیا کے اوپر جھکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ حیا کے سر کے دائیں بائیں بیڈ شیٹ میں دھنسے ہوئے تھے۔ ارحم چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ حیا نے ہڑبڑا کر اس کے ننگے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر یہ ایسا ہی تھا جیسے دیوار کو ہلانا۔ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر ہوا بھی نہیں آ سکتی، کوئی اور تو دور کی بات ہے، ارحم نے حیا کی گردن پہ جھکتے ہوئے کہا۔ جہاں رات کے نشانات ابھی بھی تازہ تھے، اس نے وہاں اپنے ہونٹ رکھ دیے اور حیا کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ تمہارا یہ ڈرنا مجھے اور بھی اشتعال دلاتا ہے مسز خانزادہ۔ ارحم نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بھوک تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو، اس قربت کو قبول کرو، کیونکہ اب تم اس کمرے اور میری زندگی کی قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکو گی۔ ارحم نے حیا کے لبوں پر ایک مختصر مگر شدید مہر ثبت کی اور پھر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ تیار ہو جاؤ، ناشتہ نیچے کریں گے۔ اور ہاں، ارحم نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے مڑ کر دیکھا، آج سے وہ سادہ کپڑے نہیں پہنو گی، وہ پہنو گی جو میں نے تمہارے لیے منتخب کیے ہیں۔ تم خانزادہ کی بیوی ہو، تمہارا ہر انداز شاہانہ ہونا چاہیے۔ حیا خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خود پر حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چہرے پر ایک بدلاؤ تھا، ایک عورت کا نکھار۔ وہ ارحم سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر اس شخص کا جنون اور محبت کرنے کا انداز ایسا تھا کہ حیا کا دل پگھلنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے، شاید زمین کا معاملہ صرف ایک بہانہ تھا۔ دوپہر کے وقت حیا لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ وانیہ بی بی آئی ہیں۔ حیا کا ماتھا ٹھنکا، مگر وہ اخلاقاً کھڑی ہو گئی۔ وانیہ اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں حیا پر ٹک گئیں۔ حیا نے ارحم کا دیا ہوا گہرے سبز رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور گلے میں نازک سی چین۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وانیہ کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ جس جگہ کا خواب اس نے بچپن سے دیکھا تھا، وہاں آج یہ 2 ٹکے کی لڑکی برجمان تھی۔ ارے واہ حیا، تم تو بالکل بدل گئی، وانیہ نے زہر کھند مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو وانیہ؟ حیا نے رسمی انداز میں پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہاری فکر ہے ڈیئر؟ وانیہ نے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے چہرے پر مصنوعی اداسی طاری کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ارحم بھائی اتنا بھی گر سکتے ہیں۔ حیا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ وانیہ نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راز کی بات بتانے لگی ہو۔ حیا تم بہت معصوم ہو، تم سمجھ رہی ہو کہ ارحم نے تم سے محبت کی وجہ سے شادی کی؟ وانیہ طنزیہ ہنسی۔ او پلیز، ارحم خانزادہ محبت نہیں کرتا، وہ سودا کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ زمین کا مسئلہ تھا، لیکن حیا نے دفاع کرنا چاہا۔ لیکن کیا؟ وانیہ نے بات کاٹی۔ دیکھو حیا، مجھے تم سے ہمدردی ہے، اس لیے بتا رہی ہوں۔ کل رات میں نے انکل اور ارحم کی بات سنی تھی۔ ارحم کہہ رہا تھا کہ ڈیڈ بس کچھ دن کی بات ہے، ایک بار حیا جذباتی ہو کر زمین کے کاغذات پر سائن کر دے، پھر میں اسے فارغ کر دوں گا۔ حیا کے ہاتھ سے کتاب گر گئی، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ؟ وانیہ نے موبائل نکالا۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، اس لیے میں ثبوت لائی ہوں۔ وانیہ نے ایک پرانی ویڈیو دکھائی جس میں ارحم کسی دوست سے کہہ رہا تھا، جو کہ شادی سے بہت پہلے کی بات تھی، مجھے وہ زمین چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے اس لڑکی سے جھوٹی محبت کا ناٹک ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وانیہ نے سیاق و سباق سے ہٹ کر وہ کلپ دکھایا اور حیا کا رنگ فک ہو گیا۔ شک کا بیج جو وانیہ نے بویا تھا وہ ویڈیو دیکھ کر تناور درخت بن گیا۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا ہو۔ وہ محبت، وہ رات کا لمس، وہ باتیں، وہ سب ایک ڈھونگ تھا، ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ وانیہ نے حیا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیچاری حیا، استعمال ہو گئی۔ ارحم بہت شاطر ہے، اس نے تمہیں جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے قابو میں کیا تاکہ تم زمین اس کے نام کر دو۔ اب جیسے ہی تم سائن کرو گی، تم اس گھر سے باہر ہوگی۔ وانیہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی، مگر حیا وہیں صوفے پر بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو اب غصے اور نفرت میں بدل رہے تھے۔ ارحم نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا، اس کے جسم کو استعمال کیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ارحم خانزادہ۔ حیا نے مٹھی بھینچی۔ تم مجھے زمین کے لیے لائے تھے نا، اب دیکھنا یہ زمین تمہارے لیے کیسا جہنم بنتی ہے۔ میں محبت کر سکتی ہوں تو نفرت اس سے بھی شدید کر سکتی ہوں۔
شام کو جب ارحم گھر آیا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے، اور اس کی منتظر وہ حیا نہیں جو صبح اس کی باہوں میں پگھل رہی تھی، بلکہ وہ حیا ہے جو زخمی شیرنی کی طرح وار کرنے کو تیار ہے۔ ارحم جب رات کو گھر پہنچا تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ حیا کے لیے قیمتی ڈائمنڈ سیٹ تحفے میں لایا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حیا اسے دیکھ کر خوش ہوگی اور شاید کل رات کی طرح شرما کر اس کے گلے لگ جائے، مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ حیا بیڈ کے پاس کھڑی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ ارحم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ سنجیدگی سے اندر آیا اور گفٹ باکس میز پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا حیا، طبیعت ٹھیک ہے؟ ارحم نے قریب جا کر اس کے ماتھے کو چھونا چاہا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ حیا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنی یہ جھوٹی ہمدردی اور یہ تحفے اپنے پاس رکھیں، مجھے خریدنے کی کوشش مت کریں ارحم خانزادہ۔ ارحم کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سرد مہری آ گئی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اسی لہجے میں جو آپ جیسے تاجروں کے لیے موزوں ہیں۔ حیا چیخ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں سب جان گئی ہوں ارحم، وانیا نے مجھے سب بتا دیا ہے، اور وہ ویڈیو بھی دکھا دی ہے۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف اس زمین کی وجہ سے کی ہے نا؟ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب میں سائن کروں اور کب آپ مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکیں۔ ارحم کی مٹھی بھینج گئی، رگیں تن گئی۔ وانیا؟ اس نے دانت پیس کر اس کا نام لیا۔ ہاں وانیا، کم از کم اس نے مجھے سچ تو بتایا۔ آپ تو دھوکے باز ہیں، میرے جسم اور جذبات سے کھیل کر آپ مجھے بے وقوف بناتے رہے۔ بس۔ ارحم کی دھاڑ سے کمرہ لرز اٹھا۔ اس نے ایک ہی جست میں حیا کا بازو دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ بہت بول لیا تم نے، اب سنو گی اور دیکھو گی جو میں دکھاؤں گا۔ ارحم حیا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا۔ حیا مزاحمت کرتی رہی، چیختی رہی، مگر ارحم کا غصہ اس وقت آسمان پر تھا۔ اس نے حیا کو گاڑی میں پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی ہوا کے دوش پہ دوڑا دی۔ گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ حیا سہمی ہوئی سیٹ سے چپکی بیٹھی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی اسی فارم ہاؤس کے پورچ میں رکی جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ارحم گاڑی سے اترا، حیا کو باہر نکالا اور اسے لے کر سیدھا اسٹڈی روم میں گیا۔ اس نے دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور حیا کے منہ پر دے ماری۔ پڑھو اسے۔ ارحم گرجا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ جیسے جیسے وہ کاغذات پڑھتی گئی اس کا رنگ بدلتا گیا۔ وہ ٹرانسفر ڈیڈ تھی، لیکن اس میں زمین ارحم کے نام نہیں تھی، بلکہ ارحم نے وہ زمین قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے حیا ارحم خانزادہ کے نام محفوظ کر دی تھی، اور نیچے نوٹ لکھا تھا کہ اس زمین کو کوئی بھی حتیٰ کہ ارحم خانزادہ بھی حیا کی مرضی کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے بھیگی آنکھوں سے ارحم کو دیکھا۔ یہ میری وہ لالچ ہے جس کا تم نے تماشا بنا دیا۔ ارحم نے قریب آ کر حیا کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا کہ میں نے زمین لے لی ہے تاکہ وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ میں نے اپنی پوری جائیداد داؤ پر لگا دی تاکہ تم میرے پاس محفوظ رہو، اور تم نے مجھے ایک زمین کا سوداگر سمجھ لیا۔ حیا کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا۔ شرمندگی اور پچھتاوے نے اسے گھیر لیا۔ فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ارحم مجھے معاف کر دے۔ میں اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، ارحم نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، یہ ایک طوفان تھا جس میں ارحم کا غصہ، تڑپ اور جنون شامل تھا۔ حیا نے مزاحمت نہیں کی، بلکہ ارحم کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ارحم نے اسے اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر بٹھا دیا اور خود اس کے دونوں پاؤں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سانس لیتے ہوئے ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ تم میری ہو حیا، زمینیں جائیدادیں سب جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، مجھے صرف تم چاہیے ہو، مکمل اور میری۔ میں آپ ہی کی ہوں ارحم، صرف آپ کی، حیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ ارحم نے دوبارہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کا لمس اب مطالباتی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے حیا کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے گرم ہاتھ اس کی کمر پہ پھیرے۔ حیا کا جسم ارحم کے لمس پہ سلگنے لگا۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ ارحم نے اسے ٹیبل سے اٹھا کر اپنی گود میں بھر لیا اور ساتھ والے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ بیڈ پہ لٹاتے ہی وہ اس کے اوپر جھکا۔ آج میں تمہارے ذہن سے ہر شک مٹا دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے۔ اس رات ارحم اور حیا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا۔ نفرت اور شک کی دیواریں گر چکی تھیں۔ ارحم کا ہر لمس حیا کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ محض جسموں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ روحوں کا سودا تھا، جہاں ارحم نے ثابت کر دیا کہ وہ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے چھن کر بیڈ پہ آ رہی تھی۔ حیا نے آنکھیں کھولی تو خود کو ارحم کی مضبوط باہوں کے حصار میں پایا۔ ارحم گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر ارحم کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کے لمس سے ارحم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیند بھری خمار آلود آنکھوں سے حیا کو دیکھا اور مسکرا کر اسے مزید اپنے ساتھ بھیج لیا۔ صبح ہو گئی کیا؟ ارحم کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی۔ جی، اور آپ کو آفس بھی جانا ہے، حیا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ آج دل نہیں کر رہا۔
ارحم نے حیا کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ دل کر رہا ہے کہ وقت یہیں رک جائے اور میں ساری زندگی تمہیں اسی طرح اپنی باہوں میں قید رکھوں۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارحم چھوڑے نہ۔ ارحم نے ایک جھٹکے سے کروٹ لی اور حیا کے اوپر آ گیا۔ اس نے اپنی کوہنیاں حیا کے سر کے دائیں بائیں ٹکائیں اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب تم میری قید سے نہیں نکل سکتی مسز خانزادہ۔ کل رات تم نے خود کو میرے حوالے کیا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ارحم نے جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں کو بڑی شدت سے بوسہ دیا۔ یہ ایک طویل اور جذباتی لمحہ تھا جس نے دونوں کی سانسیں الجھا دی۔ حیا نے اپنے بازو ارحم کی گردن میں ڈال دیے۔ وہ محبت کے اس روپ سے آشنا ہو رہی تھی جو صرف اسے نصیب ہوا تھا۔ کافی دیر بعد ارحم اس سے الگ ہوا، پیشانی پر بوسہ دیا اور بیڈ سے اترا۔ تیار رہنا، آج شام ہم باہر ڈنر پر جائیں گے۔ اب ہمیں چھپ کر ملنے کی ضرورت نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور میری طاقت بھی۔ ارحم تیار ہو کر چلا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ گھر سے نکلتے ہی اس کی گاڑی کا رخ آفس کی بجائے شہر سے باہر ایک سائٹ کی طرف کروا دیا گیا تھا جہاں ایک فرضی ایمرجنسی کی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ دوسری طرف خانزادہ ہاؤس کی لائبریری میں سکندر خانزادہ کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جو اس کے وکیل نے بڑی مشکل سے نکلوائی تھی۔ یہ وہی فائل تھی جس میں ارحم نے زمین حیا کے نام محفوظ کی تھی۔ سکندر کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ غدار! اس نے فائل میز پہ پٹک دی۔ میرا اپنا خون ایک لڑکی کے عشق میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنے باپ کو دھوکہ دے دیا۔ ارحم نے زمین نہیں خریدی بلکہ اس لڑکی کو مالکن بنا دیا۔ پاس کھڑے اس کے خاص آدمی نے پوچھا، صاحب اب کیا حکم ہے؟ سکندر نے شیشے کے گلاس کو دیوار پر دے مارا جو کرچی کرچی ہو گیا۔ ارحم کو اس کی کمزوری کا احساس دلانا ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے جیت گیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ خانزادہ سے غداری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ارحم کو شہر سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب راستہ صاف ہے۔ اس لڑکی کو اٹھا لو۔ دوپہر کے وقت حیا اپنے کمرے میں ارحم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک نیچے شور مچا۔ گارڈز کی چیخو پکار اور گولیوں کی آواز نے حیا کو دہلا دیا۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی تو دیکھا کہ کالے لباس میں ملبوس کئی مسلح افراد گھر میں داخل ہو رہے تھے اور گھر کے گارڈز یا تو زخمی پڑے تھے یا غائب تھے۔ حیا کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ اس نے فوراً ارحم کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اٹھائیں ارحم، پلیز اٹھائیں، وہ روتے ہوئے بڑبڑائے۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ حیا چیخ کر پیچھے ہٹی۔ سامنے سکندر خانزادہ کے آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا آگے بڑھا۔ نہیں، میرے پاس مت آنا۔ حیا نے پیچھے ہٹتے ہوئے لیمپ اٹھا لیا۔ ہمارے ساتھ چلو بی بی جی، سکندر صاحب نے یاد کیا ہے۔ آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، ارحم آ رہے ہیں، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ حیا نے دھمکی دی، حالانکہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ جب تک وہ آئیں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آدمی نے اشارہ کیا اور دو لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے حیا کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ حیا نے مزاحمت کی، چیخی چلائی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور حیا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری خیال جو اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں آیا وہ ارحم کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ کچھ دیر بعد ارحم کو جو سائٹ پر پہنچ کر دھوکے کا احساس کر چکا تھا، گھر سے ملازم کا فون آیا، صاحب غضب ہو گیا ہے۔ صاحب جی لوگ آئے تھے، وہ بی بی جی کو لے گئے۔ موبائل ارحم کے ہاتھ سے پھسل کر گاڑی کی سیٹ پر گر گیا۔ اس کا خون جم گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس سے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی، پھر اس کے اندر کا جنگجو جاگ اٹھا۔ نہیں، ارحم نے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ ڈیڈ، آپ نے میری جان پر ہاتھ ڈال کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ ارحم نے گاڑی موڑی اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں دبا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ خون اتر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب جنگ زمین کی نہیں، حیا کی زندگی کی ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان آخری ٹکراؤ تھا جس کا انجام صرف تباہی تھا۔ ارحم کی گاڑی شہر کے مضافات میں واقع اس پرانی فیکٹری کے آہنی گیٹ سے ٹکرائی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گیٹ اکھڑ کر دور جا گرا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سکندر خانزادہ اپنے مسائل حل کیا کرتا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ارحم کے ہاتھوں میں پستول تھا اور آنکھوں میں ایسا خون تھا جسے دیکھ کر سامنے کھڑے گارڈز کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ آج خانزادہ کا بیٹا بن کر نہیں بلکہ ایک ایسا عاشق بن کر آیا تھا جس کی کائنات چھینی جا رہی تھی۔ ہٹ جاؤ راستے سے، ارحم گرجا۔ اگر آج کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ اس کا تعلق میری فیملی سے ہے۔ گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔
مگر ارحم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جوابی وار کیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ ارحم دیوانہ وار آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی سفید قمیص پر خون کے چھینٹے تھے، شاید کسی گارڈ کا خون تھا یا اس کا اپنا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اندر حال میں حیا کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ سکندر خانزادہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تمہارا کھیل ختم لڑکی، سکندر نے سرد لہجے میں کہا۔ ارحم یہاں نہیں آ سکتا۔ تبھی ہال کا بڑا دروازہ ٹوٹا اور ارحم دھوئیں کے بادلوں کے بیچ نمودار ہوا۔ ڈیڈ، ارحم کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ اسے چھوڑ دیں۔ سکندر حیرت سے مڑے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا اپنا بیٹا ان کے سامنے بندوق تانے کھڑا ہوگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارحم، ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ پر گولی چلاؤ گے؟ یہ صرف لڑکی نہیں، میری زندگی ہے، ارحم نے چیخ کر کہا۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں پوری دنیا جلا دوں گا، چاہے اس میں یہ خاندانی وقار بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی اثنا میں باہر سے چلنے والی ایک گولی اندر موجود آئل ڈرم کو لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ پرانی لکڑی اور کیمیکلز کی وجہ سے آگ نے لمحوں میں ہال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سکندر کے گارڈز اسے بچانے کے لیے بھاگے، جبکہ ارحم آگ کی دیواریں پھلانگتا ہوا حیا کی طرف لپکا۔ ارحم، حیا نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ ارحم اس کے پاس پہنچا اور جلدی سے اس کی رسیاں کھولیں۔ ڈرو مت، میں آ گیا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں اطمینان کی ایک جھلک آئی۔ آگ کی تپش بڑھ رہی تھی اور چھت سے لکڑیاں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ بھاگو حیا، ارحم نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے حصار میں لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دونوں آگ کے شعلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ارحم نے حیا کو اپنی جیکٹ سے ڈھانپ رکھا تھا تاکہ آگ کی چنگاریاں اسے نہ چھو سکیں۔ جیسے ہی وہ ایگزٹ گیٹ کے قریب پہنچے، سکندر کے ایک وفادار گارڈ نے چھپ کر نشانہ لیا۔ ٹھاں! گولی چلنے کی آواز آگ کے شور میں بھی واضح سنائی دی۔ ارحم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے فوراً حیا کو زور سے دھکا دے کر باہر محفوظ جگہ پر گرا دیا، مگر خود وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ گولی اس کی کمر میں لگی تھی اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ارحم! حیا کی فلک شگاف چیخ گونجی۔ وہ بھاگ کر واپس اس کے پاس آئی۔ ارحم نے دھندلاتی ہوئی نظروں سے حیا کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ارحم، پلیز اٹھیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ ارحم کے خون سے سرخ ہو گئے۔ مجھے خوشی ہے حیا کہ میں تمہارے کام آ سکا۔ ارحم کی آواز ڈوبنے لگی۔ اس نے اپنا خون آلود ہاتھ حیا کے گال پہ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے ڈھلک گیا۔ حیا نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی چیخ ماری جس نے وہاں موجود ہر پتھر دل کو پگھلا دیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی اس محبت کی قربانی پر رو رہا ہو۔ ہسپتال کی راہداری میں موت کا سا سناٹا تھا، جسے صرف ICU سے آنے والی مشینوں کی مدھم بیپ کی آواز توڑ رہی تھی۔ حیا آپریشن تھیٹر کے باہر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا جوڑا ارحم کے خون سے رنگین تھا اور آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ بس لبوں ہی لبوں میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا اس سے نہ چھین لیا جائے۔ اسی وقت راہداری میں قدموں کی آہٹ گونجی۔ وانیا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بھاگتی ہوئی آئی اور حیا کے قدموں میں گر گئی۔ حیا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وانیا ہچکیوں کے درمیان بولی۔ یہ سب میری جلن تھی۔ میں نے تمہیں سمیر کے خلاف بھڑکایا، میں نے ارحم کے دل میں شک ڈالا۔ میں ارحم کو حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر میں اسے موت کے منہ میں لے گئی۔ حیا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری معافی سے ارحم واپس آ جائے گا۔ اگر اسے کچھ ہوا وانیا، تو میں تمہیں اور تمہارے انکل کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کچھ فاصلے پر سکندر خانزادہ کھڑے تھے، اپنے اکلوتے بیٹے کو زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھ کر ان کا غرور، طاقت اور زمینوں کی ہوس سب مٹی میں مل گیا تھا۔ وہ آہستہ سے حیا کے پاس آئے اور زمین کی فائل اس کے آگے رکھ دی۔ بیٹی، میں ہار گیا۔ میری زمین کی بھوک نے میرے بیٹے کے سینے میں گولی اتار دی۔ یہ زمین تمہاری ہے، بس میرے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ سکندر کی آواز بھر آ گئی تھی۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لائیں، گولی نکال دی گئی ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے۔ حیا نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ جب اسے ارحم سے ملنے کی اجازت ملی تو وہ دیوانہ وار کمرے میں گئی۔ ارحم ہوش میں تھا مگر نقاہت زدہ تھا۔ حیا کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ حیا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس پر اپنے آنسو گرا دیے۔ آپ کو پتہ ہے میں مر گئی تھی۔ ارحم نے کمزوری سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ میں کیسے مر سکتا تھا مسز خانزادہ؟ ابھی تو مجھے تمہارے ساتھ بہت سے حساب چکانے ہیں۔ 3 ماہ گزر چکے تھے۔ موسم سرما کی پہلی موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ خانزادہ ہاؤس جو کبھی سازشوں کا گڑھ تھا، اب ارحم اور حیا کی محبت کا مسکن بن چکا تھا۔ سکندر خانزادہ نے بزنس ارحم کے حوالے کر دیا
اور خود گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر طوفانی بارش جاری تھی۔ حیا، جسے بارش بے حد پسند تھی، چھت پر موجود ٹیرس میں چلی آئی۔ اس نے سفید رنگ کی باریک شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی جو ہوا کے دوش پہ لہرا رہی تھی۔ وہ بارش کے پانی میں ہاتھ پھیلا کر گھوم رہی تھی، خوش اور پرسکون۔ اچانک اسے کمر کے گرد دو مضبوط بازوؤں کا حصار محسوس ہوا۔ ارحم، جو اب مکمل صحت یاب ہو چکا تھا، اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے بارش پسند نہیں، پھر بھی مجھے یہاں کھینچ لائے۔ ارحم نے اس کے گیلے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے۔ حیا نے مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ بارش کا پانی ان دونوں کو بھگو رہا تھا۔ حیا کی باریک ساڑی پانی سے بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ بری طرح چپک گئی، جس سے اس کے بدن کے تمام نشیب و فراز ارحم کی نظروں کے سامنے نمایاں ہوئے۔ ارحم کی نظروں میں وہی پرانی بھوک اور وحشت جاگ اٹھی، مگر اس بار اس میں صرف محبت تھی۔ ارحم، ہم بھیگ رہے ہیں، حیا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیونکہ ارحم کا لمس بارش کی ٹھنڈک میں آگ لگا رہا تھا۔ بھیگنے دو۔ ارحم نے حیا کو اپنی طرف کھینچا، اتنا قریب کہ دونوں کے سینے آپس میں پیوست ہو گئے۔ ارحم کے گیلے کپڑے اور حیا کا بھیگا ہوا شفاف لباس، ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ارحم نے اپنا ایک ہاتھ حیا کی کمر سے نیچے سرکاتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس کے لبوں تک لے گیا۔ آج میں تمہیں ایسے پیار کروں گا حیا کہ بارش کی ہر بوند گواہ رہے گی۔ ارحم نے جھک کر حیا کے گلابی اور کانپتے ہونٹوں کو اپنے منہ میں بھر لیا۔ یہ بوسہ انتہائی شدید اور طویل جنونی تھا۔ حیا نے اپنی انگلیاں ارحم کے گیلے بالوں میں گاڑ دیں اور اس کے لمس کی شدت سے اس کے منہ سے ایک مدھم سی سسکی نکلی جو ارحم کے منہ میں دب گئی۔ ارحم نے بوسہ توڑتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی ٹھوڑی اور پھر گیلی گردن پہ اتارے۔ اس کے ہاتھ بے باکی سے حیا کے جسم کے خد و خال کو محسوس کر رہے تھے جو بھیگے کپڑوں میں ڈھلے ہوئے تھے۔ حیا کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس کا پورا بدن ارحم کی گرفت میں کانپ رہا تھا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اور ارحم کی گرم سانسیں مل کر ایک ایسا نشہ پیدا کر رہی تھی جس میں حیا کی ہوش گم ہو رہی تھی۔ ارحم نے اسے اچانک اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیا نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت اور محبت سے مسکرا کر پوچھا، ارحم، اگر اس دن پول پر میں آپ کو دھکا نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ ارحم نے بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں مزید اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تو میں خود گر جاتا میری جان، کیونکہ محبت میں گرنا ہی اصل اٹھنا ہے۔ اور یوں وہ زمین جو کبھی جنگ کا میدان تھی، ان دونوں کی لازوال محبت کی بنیاد بن گئی۔ بارش برستی رہی اور ارحم حیا کو اپنی باہوں میں لیے اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک نئی رات ان کی منتظر تھی۔ والسلام۔